بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ایک ایسی بیماری کے متعلق ہے جس سے ہر دوسرا شخص پریشان ہے۔ آج میں آپ کو اس کے 9 مؤثر گھریلو ٹوٹکوں کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ خارش کو جلد کی الرجی کی ایک قسم سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے شدید بے چینی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر جلد پر ایک دفعہ خارش شروع ہو جائے تو کافی دیر کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہوتی ہے اور انسان کے پاس جلد کو کھجانے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جلد کھجانے کی وجہ سے وقتی سکون تو ملتا ہے مگر یہ شدت کے ساتھ دوبارہ نمودار ہو جاتی ہے۔ جلد کی الرجی کا سامنا بہت سی وجوہات کی بنا پر کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ خشکی، جلد کا تناؤ اور جگر کے مسائل خارش کی بڑی وجہ ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ خارش کی چنبل جیسی شدید قسم کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چنبل یا ایگزیما لاحق ہونے کی صورت میں اگر جلد کو کھجایا جائے تو انفیکشن کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے، جس میں نمبر 1 پر ہے سیب کا سرکہ۔ سیب کے سرکے کو سینکڑوں سالوں سے اس کی جراثیم کش خصوصیات کی وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیب کے سرکے سے کافی طبی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس سرکے میں ایسٹک ایسڈ پایا جاتا ہے جو ہر قسم کے انفیکشن کی شدت میں کمی لانے اور جراثیم کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو دن کے مختلف اوقات میں خارش کا سامنا کرنا پڑے تو سیب کے سرکے میں پانی شامل کر کے خارش والی جگہ پر لگائیں۔ جلد پر سیب کا سرکہ استعمال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ سرکہ زخموں پر نہ لگے، کیونکہ یہ زخموں کی جلن کا باعث بن سکتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے ناریل کا تیل۔ جلد کی خشکی اور کیڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے لاحق ہونے والی خارش سے نجات حاصل کرنے کے لیے ناریل کے تیل کو ایک بہترین آپشن سمجھا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دوسری وجوہات کی بنا پر ہونے والی خارش کے لیے بھی ناریل کا تیل مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو خارش کا سامنا کرنا پڑے تو متاثرہ جلد پر آہستہ آہستہ ناریل کے تیل کی مالش کر لیں اور کچھ دیر بعد جلد کو صاف پانی سے دھو لیں۔ کچھ دنوں تک اس طریقے پر عمل کرنے سے خارش کی شدت کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 3 پر ہے بیکنگ سوڈا۔ بیکنگ سوڈا کو میٹھا سوڈا بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اینٹی فنگل یعنی فنگس کو ختم کرنے والی خصوصیات بھی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جلد کی انفیکشن سے چھٹکارا پانے میں مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جراثیم کو ختم کرنے کے لیے بھی بیکنگ سوڈا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خارش سے چھٹکارا پانے کے لیے نہانے کے ٹب میں بیکنگ سوڈا شامل کر لیں اور پھر اس پانی کو جسم کے تمام حصوں پر بہا لیں تاکہ مؤثر طریقے سے خارش کا خاتمہ ہو سکے۔ نمبر 4 پر ہے اینٹی ڈپریسنٹ ادویات۔ کچھ طبی تحقیقات کے مطابق اینٹی ڈپریسنٹ ادویات کے استعمال سے بھی خارش کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ان ادویات کے استعمال سے دماغ میں سیروٹونن نامی کیمیکل پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے ایسے خلیات پرسکون ہوتے ہیں جو خارش کی وجہ بنتے ہیں۔ عام طور پر خارش کی کوئی شدید قسم لاحق ہونے کی صورت میں اینٹی ڈپریسنٹ ادویات استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے پیٹرولیم جیلی۔ اگر آپ کی جلد نہایت حساس ہے اور آپ خارش کا شکار ہو گئے ہیں تو پیٹرولیم جیلی آپ کی جلد کا بہترین علاج ہے، کیونکہ پیٹرولیم جیلی قدرتی اجزاء سے بنائی جاتی ہے اور اس میں مصنوعی اور مضر صحت کیمیکل شامل نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے یہ مؤثر طریقے سے کام کرتی ہے۔ خارش زدہ جلد پر باقاعدگی کے ساتھ پیٹرولیم جیلی لگانے سے اس مسئلے کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جلد کے نکھار میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 6 پر ہے دہی۔ دہی کو عام طور پر معدہ کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ جلد کے لیے بھی بہترین ٹوٹکا ثابت ہو سکتا ہے۔ جلد کی خارش اور خشکی سے نجات حاصل کرنے کے لیے دہی ایک بہترین کلینزر ہے جو جلد کی خشکی ختم کر کے اسے نرم و ملائم بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ خارش وغیرہ سے چھٹکارا پانے کے لیے آدھے کپ دہی میں 3 کھانے کے چمچ پپیتا شامل کر لیں۔ اس مکسچر کو خارش کا شکار حصہ پر لگائیں اور 15 منٹ کے بعد دھو لیں۔ نمبر 7 پر ہے ایلو ویرا جیل۔ ایلو ویرا جیل کو ایک قدرتی دوا کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت سی طبی خصوصیات پائی جاتی ہے۔ اس جیل میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہے جو جلد سمیت جسم کے بہت سے حصوں میں ہونے والے انفیکشن کو روکنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایلو ویرا جیل کی مدد سے کیل، مہاسوں اور ایگزیما کا بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ جسم کا جو حصہ خارش کا شکار ہو اس پر ایلو ویرا جیل لگائے اور خشک ہونے پر دھو لیں۔ اس سے خارش کی شدت میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 8 پر جو میرے پاس ٹوٹکا ہے وہ ہے دار چینی، کھویا اور آئل کا مکسچر۔ خارش سے نجات حاصل کرنے کے لیے دار چینی، کھویا اور ویجیٹیبل آئل کا مکسچر بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس مکسچر کو بنانے کے لیے آدھا کپ دار چینی، 2 کھانے کے چمچ کھویا اور 2 چمچ ویجیٹیبل آئل لے کر مکسچر بنا لیں۔ دن میں کسی بھی وقت
نہانے سے پہلے اس مکسچر کو سارے جسم پر لگائے اور پھر نہا لے۔ کچھ دنوں تک اس گھریلو ٹوٹکے پر عمل کرنے سے جلد کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے آخر میں بات کریں گے تلسی کے پتوں کے فائدوں کے بارے میں۔ تلسی کے پتے ایگونل اور تھائمول جیسے بہت سے غذائی اجزاء سے بھرپور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف خارش ختم ہوتی ہے بلکہ جلد پر ہونے والی جلن کے احساس میں بھی کمی آتی ہے۔ خارش ہونے کی صورت میں تلسی کے پتوں کو متاثرہ حصوں پر رگڑیں اور پھر دھو لیں۔ خارش کے یہ گھریلو ٹوٹکے ویسے تو آپ کو بہت فائدہ دے گی، لیکن اگر یہ آپ کے لیے مؤثر ثابت نہ ہو تو آپ کو کسی اچھے ماہر امراض جلد سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔